وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں. ہم نے ان سے آج ایک خصوصی مکالمہ ترتیب دیا ہے. آئیے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں بہت سارے سوالات ہیں لیکن چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں آپ سے جو ہے وہ جلدی کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلا جو ہے وہ کرسپ کویشچن یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی اسپیچز میں فرمایا ہے کہ سورہ عصر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ آپ بھلے ایمان لائے ہیں، بھلے عمل الصالح ہے، لیکن آپ تواصو بالحق نہیں کرتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا، کیونکہ میں اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں اسلام کو جانتا نہیں ہوں. میں تواصو بالحق کیسے کروں گا؟ ایک عام مسلمان کیسے کرے گا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ عصر کو کہا جاتا ہے راہ نجات. سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103. اس کے اندر عام طور پہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اکثر لکھا گیا ہے کہ ایمان رکھو، اچھے اعمال کرو، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. جی. اس سورہ میں اچھے اعمال میں سے دو چیز کا خاص ذکر کیا گیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک. اس کا مطلب جنت میں جانے کے لیے چاروں چیز کی ضرورت ہے. صرف آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج جائیں گے تو کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی ہونا چاہیے، وتواصوا بالحق بھی ہونا چاہیے، وتواصوا بالصبر بھی ہونا چاہیے. میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر کے ڈالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی. اگر آپ ایک چیز نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جاننا آپ کو جنت میں جاننا وہ اللہ کی مرضی، لیکن عام طور پہ بائی ڈیفالٹ چاروں چیز ضرورت ہے. آپ کا سوال تھا وتواصوا بالحق کیسا کرے. ایک عام مسلمان کبھی بھی کوئی غیر مسلم سے ملتا ہے، اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی دعوت دے. ٹھیک ہے. اس کو اسلام کی طرف بلائے. اور کئی طریقے، میرے کئی لیکچر ہے، کل بھی لیکچر دیا میں نے، کہ آپ کبھی بھی کوئی غیر مسلم کو ملتے ہیں تو اس کے ذہن میں جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا چاہیے. لیکن وہ مجھے علم نہیں ہے تو میں کیسے کروں؟ علم نہیں ہے تو آپ علم حاصل کرو. آپ کو میڈیا کا علم تھا نہیں نا، ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے تو آپ کو انٹرویو لینے آتا تھا. آپ نے کیا کیے؟ حاصل کیا. آپ نے اپنے پیشے کو اختیار کرنے کے لیے ٹریننگ لی. رائٹ. برابر. آپ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کی ٹریننگ لیتے، انجینئر تھے. تو اسی لیے جنت میں جانا تو اور اہم ہے. دنیا میں پیسے کمانا جینے کے لیے اس سے اہم ہے جنت میں جانے کے لیے. آپ کیا کرتے؟ تو آپ آج بہت ایزی ہے. آج انٹرنیشنل فل ورلڈ از اے گلوبل ولیج. آپ نیٹ پہ جاؤ، بولو مجھے دعویٰ کرنے کے، آپ کو کئی مقرر ملیں گے، کئی تقریر کرنے والے ملیں. آپ ان کو چنیے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے. ٹھیک. تو آپ کو جس پہ اعتماد ہے کہ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ بات کرتے ہیں، یا کس سے پوچھے جو ایکسپرٹ ہے، ان کے کیسٹ دیکھیے. آپ کیسٹ دیکھ کے ریپیٹ کیجیے. میرے تو کئی کیسٹ ہے. آپ کو عیسائی سے بات کرنے کا تو آپ ٹائپ کیجیے ڈاکٹر ذاکر نائک کرسچینٹی، آپ کو مل جائے گا. آپ کو ہندو سے بات کرنے کا ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوازم پڑھی مل جائے گا. اور جب آپ مسلمان سے ملتے اس سے اصلاح کیجیے. اسلام مطلب وہ اگر اچھا مسلمان نہیں ہے، یہ کہ مجھے علم پہلے حاصل کرنا چاہیے تب جا کے میں تواصو بالحق کر سکوں گا. نہیں، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیہ. صحیح بخاری. ایک بھی آیت جانتے ہیں آپ مسلمان ہیں نا، یہ تو جانتے ہیں اللہ کے، بولیے. آپ ایک آیت تو جانتے ہیں، بولیے. اور بولنے کے بعد وہ اگر آپ سے پوچھیں گے آپ کیسا ثابت کر سکتے اللہ کے، تو کیا کریں گے؟ آپ گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. پھر ہوم ورک. ٹھیک. پھر بولیے آخری نبی اللہ کے رسول ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. آپ نے لیکچر دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہب کی کتابوں میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سیکنڈ میرا کویشچن یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے. قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہود اور نصارہ اور صابی اور آمنو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا اور جس نے آخرت پر ایمان رکھا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اس میں رسالت کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے جو میں ایک عام مسلمان کی طرح سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک شخص ہے جو اپنے اللہ کو، اپنے گاڈ کو، اپنے بھگوان کو، اپنے ایشور کو ایک مانتا ہے، آخرت کا یقین بھی رکھتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، لیکن اس تک شاید میں دعوت نہیں پہنچا سکا، میں رسالت اس کو بتا نہیں سکا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت اسے بتا نہیں سکا، میری کوتاہی ہے، لیکن اس نے وہ 3 ایٹریبیوٹ لے لیے، حاصل کر لیے، تو کیا وہ اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا؟ جب قرآن کی آیت میں آتا ہے ایمان، اس میں اللہ کا ذکر نہیں. ٹھیک ہے. اس کی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب ایمان بول دیے تو دونوں آتا ہے، کمپلیٹ ہو گیا. اللہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول بھی آتا ہے. ٹھیک. اس کے اوپر کچھ چیز کی کمی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ شرک نہیں معاف کرے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے
تو کچھ بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی شرک نہیں معاف نہیں کرے گا. ٹھیک. اچھا یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ. کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں. کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2، اسے امیجیٹلی روکو. نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4، توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں. بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں، غلط. انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک بھی کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک، کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے. ہم دیکھتے ہیں بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے. مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے اور فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی اسیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے، وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں. تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی، اس کی سزائے موت ہوگی؟ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دین الفطر. ہر انسان دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے. Right. اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آگ کی پوجا کرتا ہے. تو جب تک وہ بالغ نہیں، مسلمان ہے. بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے. Right. لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو مرتد نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا. صحیح. مسلم ہے، لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ. لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ، ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندو ہو، تو اسے مرتد کہیں گے. لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے، اسے مرتد نہیں کہیں گے. آپ سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے. سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا تھا، بالغ ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، بعد میں اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے. لفظی نے پریکٹیکلی. ہاں. اگر ٹرولی شریعہ اس دیش میں ہے، اس ملک میں ہے، رائٹ، تو شریعتاً پہلا یہ جو کوئی بھی سزا نان مسلم کنٹری میں اختیار نہیں ہوئی. نان مسلم میں تو نہیں ہوگی. نان مسلم میں یو ہیو ٹو فالو دا رول آف دا کنٹری، آف دا اسٹیٹ، آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. رائٹ. ایک مسلم ملک ہے جس کے اندر شریعہ نافذ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ملیشیا، پوری شریعہ نہیں لیکن شریعہ کافی تک کے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں ابھی اسلام میں نہیں مانتا ہوں، میں ناستک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں،
ٹھیک ہے. تو جج اسے کہیں گا اس کو کاؤنسلنگ دو, رائٹ. 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو. فرسٹ اسٹیپ از کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ, رائٹ. چاہے وہ جج بولے گا 3 مہینے کی کاؤنسلنگ دو, چاہے بولے گا 4 مہینے کی کاؤنسلنگ دو, پھر اس کو ریلیجس لوگ کاؤنسلنگ دیتے, چاہے 2 مہینہ ہو, 3 مہینہ ہو, 4 مہینہ ہو. اس کے بعد پھر سے وہ بولا مجھے اب بھی بننے کا ہے, تو جج بولے گا پھر سے کاؤنسلنگ دو. ٹھیک ہے. تو اسلام کے اندر جو بھی سزا ہے ہمیشہ نہیں آن دا اسپاٹ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی شرائط, یعنی کچھ موقع ملنا چاہیے اسے, یہ آپ کچھ موقع نہیں, زیادہ موقع. تو جہاں تک کہ ملیشیا کا سوال ہے, جہاں یہ قانون ہے, جہاں مسلمان کے لیے شریعہ لاگو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, عام پبلک مسلمان کے لیے, تو وہاں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تھے کئی مسلم جو غیر مسلم کے بھڑکاؤ میں آ کے اسلام تیاگ کرنا چاہتے, اسلام گیو اپ کرنا چاہتے, تو انہیں کاؤنسلنگ دی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ مطلب فرعون اور حضرت موسیٰ والے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں, فرعون باغی تھا, اپنے آپ کو رب کہتا تھا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جا کے ذرا نرمی سے بات کرنا. جی ہاں. تو اگر ایسا کوئی داعی ہے جو کہ جس کا بیہیویئر ہیومیلیٹنگ بیہیویئر ہے, جو اپنے علم کا روب دوسروں پر جماتا ہے وہ داعی, اس طرح کے داعی ہونے چاہیے یا داعی کے کچھ اوصاف حدیث میں یا قرآن میں بیان ہوئے ہیں؟ داعی کی کئی اوصاف ہے قرآن میں اور حدیث میں بھی. ٹھیک. نمبر 1, جو بھی چیز حرام ہے قرآن شریعہ میں وہ عام مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے, اور داعی کو تو ایکسٹرا کیئرفل, عام جنرل رول ہے. بالکل ٹھیک. ایسا نہیں کہ گزر بسر عام مسلمان کریں گے اور داعی نہیں کریں گے, اللہ کے رسول اور کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. ڈن. تو جو بھی اصول عام مسلمان کے لیے, داعی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے. ٹھیک. اور اچھا تو اور اچھا ہونا چاہیے, پرہیز تو اور پرہیز کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ سونا پہننا حرام ہے, کچھ لوگ پہنیں گے گولڈن کلر واچ, تو فی نفسی سونا حرام ہے, گولڈن کلر حرام نہیں. صحیح. لیکن داعی اگر گولڈن واچ, عام مسلمان بھی نہیں پہننا چاہیے, ہاں, کیا گولڈن کلر کی واچ, رائٹ. لیکن داعی کو اور کیئرفل رہنا چاہیے کہ کون کس کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ٹھیک ٹھیک. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول فجر کے بعد اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے تھے مسجد کے باہر, کوئی اور ایک دو صحابہ جاتے, ایک دو صحابہ تو بولتا ہے بولا یہ میری اہلیہ ہے, تو صحابہ استغفر اللہ, ہم تو اور سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب شیطان نہ کس کے دماغ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول کوئی غیر محرم سے بات کرے گفتگو صبح کے ٹائم پہ. تو اللہ کے رسول جب احتیاط لیتے ہم کون ہیں؟ تو داعی کو احتیاط لینا چاہیے. اور جہاں تک کہ آپ نے بدگمانی تو ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ جنگ کے میدان میں جاتے, وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے اور آپ ڈیفینڈ نہیں کریں گے, تو اس ٹائم سم ٹائمز اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس. اٹیک از دا بیسٹ فارم آف سیلف ڈیفینس. یعنی کوئی آپ سے ویسے ہی آرگیو کر رہا ہے تو آپ اس کو پھر اسی طرح سے جواب دیں گے. عام طور پہ قرآن کی آیتیں جاہل آتا ہے تو اسے کہ قالوا سلاما, رائٹ. لیکن قرآن کی جو ماسٹر کی دعویٰ کے لیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور اس سے اور ان کے ساتھ دعویٰ کرو, بحث کرو, ڈیبیٹ کرو اچھے احسن کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ سمجھیں. لیکن لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں, احسن مطلب پیار سے بات کرو, نرمی سے بات کرو. بے شک اکثر ہے, ہمیشہ نہیں ہے. تو جب دیدہ صاحب جاتے تھے بات کرنے کے لیے تو آرگنائز کیے تھے, شیخ صاحب ذرا نرمی سے, مجھے بھی جاتے ہیں دیکھتے کہ بھائی بہت سے نان مسلم ہیں, ذاکر بھائی ذرا حکمت کے ساتھ بات کرو, یعنی مجھے انڈائریکٹلی بول رہے کیا بھڑکو مت, ٹھیک, پیار سے بات کرو. بالکل صحیح. عام طور لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں آ گئے دعوت والے انداز میں, وہ کوئی ایگزامپل؟ میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا. ہاں, قرآن کی آیت بتا دیں. یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ کانٹیکس سے آپ اگر رکوع کے شروع میں جائیں گے, جی, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 120, اس میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے. رائٹ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے, ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں ذکر ہے. صحیح. وہ ایک مثال ہے. اور پھر آتا ادعو الی سبیل ربک حکمہ, یعنی آپ کو فالو کرنے کا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی حکمت فالو کرو. رائٹ. ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے, بتوں کو توڑ بھی دیا تھا انہوں نے. اور بالکل صحیح, ماشاء اللہ آپ کے پاس تو بہت علم ہے. ٹھیک. ہاں, توڑ دیا. اور کیا بولا, کس نے توڑا اس کو, وہ بڑے
बड़े बुत से पूछो, ये हिकमत है। ठीक। आम तौर पे बुत को नहीं तोड़ना चाहिए, बट कभी कभी बुत को तोड़ना हिकमत होती है। तो उसी तरीके से आम तौर पे दाई को पास ऑन प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई कुरान में इतनी गलतियां निकाल रहा है और मैं प्यार से बात करूँ तो लोग समझेंगे कि कुरान गलत है, तो कभी कभी दीदा जैसा शेर बनने पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कभी कभी दीदा जैसा शेर बनो माशाअल्लाह, और कभी कभी अक्सर प्यार से बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो है आपकी पूरी माशाअल्लाह ज़िंदगी, आपका मिशन है दावत देना, तज़किया करना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। हम देखते हैं कि जो हमारे मजहबी तबके हैं उनमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें अल्लाह ताला ने दावत के मकाम पर भेजा है, दावत के लिए भेजा है, हमें दावत देनी है। दूसरा मजहबी तबका ये कहता है कि नहीं, हमें अकामत दीन करना है, यानी दीन को नाफिज करना है। तो बहुत सारी जमातें हैं जो कि इस्लामी जमातें हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स में होती हैं, और वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हम जब तक दीन को पूरी तरह नाफिज नहीं कर लेंगे तो दीन नाफिज नहीं होगा। तो अकामत दीन इम्पॉर्टेंट है या दावत और तज़किया इम्पॉर्टेंट है? हमारे इस्लाम के अंदर तौहीद है पिलर, नमाज है दूसरा पिलर, सौम है तीसरा पिलर, ज़कात है, हज है। क्या पहला करना चाहिए, नमाज या तौहीद या रोज़ा? सब इम्पोर्टेंट है भाई। सही, तौहीद ऊपर आती है, राइट। लेकिन अब लोग तौहीद करूँगा तो नमाज, फिर नमाज भी ज़रूरत है। रोज़े के रमज़ान के मौके पे रोज़ा भी करना चाहिए, और मैं रोज़ा करूँगा, रोज़ा रखूँगा, नमाज नहीं पढ़ूँगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। सब जो आपके इख्तियार में है अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब आपसे लेगा। आपको अगर कुव्वत दी बात करने की, अब हक की बात नहीं करेंगे तो आप जिम्मेदार हैं। एक इंसान को बात करने का तरीका बताने, बात नहीं करने, तो उसमें पूछनी होगी। तो जहाँ तक के आपने कहा एक अकामत दीन और दूसरे क्या आपने दावत देना, दोनों अहम है। दोनों, एक होता है अकामत दीन दूर अंदेशी, राइट, समझ गया। लेकिन घर के अंदर ही वे लोग इस्लाम ने फॉलो कर रहे हो, अकामत दीन रखूँगा, मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैं अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं दाढ़ी नहीं रख रहा हूँ, मैं ढकने के ऊपर नहीं पहन रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, और बोलेगा मैं पूरे दुनिया में अकामत दीन करूँगा, मैं मेरे मुल्क में अकामत दीन करूँगा, खुद की ज़िंदगी में अकामत दीन नहीं। मगर आपने सुनिए मेरी बात जी, मैं दे रहा हूँ जवाब। ओके। तो मेरे ज़िंदगी में इस्लाम ने, मैं बोला मुल्क में इस्लाम होना चाहिए, तो अकामत दीन के मरहले होते हैं, स्टेजेस, मरहले, ठीक है। मेरा एम अकामत दीन है, पहले मैं तो मुस्लिम बनूँ, फिर मेरे फैमिली को बनाऊँ, फिर माशरे को बनाऊँ। उसका मतलब नहीं मेरी फैमिली अगर इस्लाम नहीं फॉलो कर रही हो, मैं सेकंड स्टेप पे जाए, मुझे तो फॉलो करना चाहिए। ठीक। कुरान के अंदर मिसाल है कि कई पैगंबर के बच्चे भी उनको फॉलो नहीं किए। राइट, हज़रत नूह और लूत अलैहिस्सलाम बीवी है, बच्चे है, उसका मतलब ने दावत छोड़ दिया, लेकिन दावत उन्होंने दी। तो मरहले, पहले अपने आप पे, फिर फैमिली पे, फिर माशरे में, फिर सिटी में, फिर मुल्क में, फिर इंटरनेशनल। लेकिन कोई नहीं, आपने अपना काम किएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने दावत दी, उनने फॉलो नहीं किए, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका जॉब है डिलीवर करना मैसेज, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। आप बोलेंगे डायरेक्ट मुझे बनने का मेडिकल डॉक्टर, मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाऊँ क्या? नहीं जा सकता। तो मरहले होते, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, बचपन से हमें मुझे डॉक्टर बनने का या मुझे दाई बनने का। तो ऑल इम्पोर्टेंट है, दावत भी इम्पोर्टेंट है, अकामत दीन भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ चलता है। ठीक। और इंशाअल्लाह हर मुस्लिम के माइंड में होना चाहिए, और कुरान की आयत है कि इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम सारे मज़हब पे माशाअल्लाह इट विल डोमिनेट। ठीक। अभी आपने फरमाया दाढ़ी मैं नहीं रख रहा हूँ या ये टखने से ऊपर पाँचा नहीं है। मुझे ज़रा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में दाढ़ी फ़र्ज़ है या सुन्नत है, ये बताइएगा। और औरतों का जो पर्दा है चेहरे का, वो आपके नज़र में क्या कवर करना ज़रूरी है या वो फेस कवर करना ज़रूरी नहीं है? जहाँ तक कि दाढ़ी का मसला है, चारों अइम्मा, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, मैला है मुस्लिम रहीमुल्लाह, सारे लोग का फतवा है कि दाढ़ी फ़र्ज़ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दाढ़ी फ़र्ज़ है। अच्छा, ठीक है। अभी वो 1 पे आता है, 2 पे आता है, फ़र्ज़ है। अच्छा, ठीक। फ़राइज़ के भी लेवल होते हैं, नहीं कि तो गुनाह कबीरा होता है, सिर्फ गुनाह होता है। ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। जहाँ तक के हिजाब का मसला है, उसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है, राइट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और सब लोग मानते हैं कि एक खातून को सारे जिस्म ढकना चाहिए। इख्तिलाफ है चेहरे पे, कुछ कहते हैं चेहरा ढकना फ़र्ज़ है, कुछ कहते हैं फ़र्ज़ नहीं। लेकिन बाकी चीज़ मेन चेहरा, एक ग्रुप ऑफ उलमा कहती है कि जायज़ है, एक ग्रुप ऑफ उलमा कहती है कि जायज़ नहीं।
ٹھیک. لیکن یہ چھوٹی باقی تو کرو, باقی تو کرنا ظاہر. آپ بولتے بھائی چہرے پہ آپ کر رہے ڈیبیٹ اور وہ باقی چیز فالو نہیں کر رہے, چست پہنی ہوئی ہے, کلوک نہیں پہنی ہوئی ہے, عبایا نہیں پہنی ہوئی ہے, اور ڈسکس ہو چہرے پہ. رائٹ. تو جو جس میں اختلاف نہیں ہو تو فالو کرو. میرا کیا کہنا ہے, وہ ڈفرینس صرف چہرے پہ, آپ کے لباس ہونا چاہیے ڈھیلے, چست نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف بھی نہیں اس میں تو اختلاف نہیں ہے. وہ بھی نہیں کرتے اور ڈیبیٹ کرتے ٹی وی کیا کہ چہرے کا نقاب پردے کہنے, اس میں اختلاف ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں, اور اس میں علمی بحث ہے, اور یہ بحث ہائی لیول پہ, میں ایک چیز پہ مانوں اس میں ان علماء میں مانتا ہوں کہ چہرہ کرنا فرض نہیں ہے. لیکن کئی بڑے علماء بولتے ہیں کہ چہرہ فرض ہے. میں لیکن نہیں کہتا. تو یہ میری جو علماء کہتے ہیں کہ چہرہ عورت کو ڈھانکنا فرض نہیں, میں دونوں کی اسٹڈی کیا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں چہرہ ڈھانکنا حرام ہے. میں سمجھ گیا. چہرہ ڈھانکنا تو افضل ہے ہی, اس میں دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ چہرہ سمجھتے فرض نہیں ہے, وہ جو لوگ چہرہ ڈھانکتے اس پہ تنقید کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے چہرہ فرض ہے, ان کا دل بڑھانا جو کہنا چاہیے, ہم سمجھتے یہ افضل ہے, چہرہ آپ ڈھانکو, لیکن نہیں ڈھانکے تو فتویٰ مت لگاؤ کہ جہنم میں جائیں گے. آپ سمجھے نا. ڈاکٹر صاحب, جہاد جو ہے وہ انڈر دا اسٹیٹ ہوگا یا کوئی بھی گروپ اٹھ کے جہاد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ جہاد کی کیا کنڈیشنز کیا ہیں؟ تو جہاد تو ہر انسان کا فرض ہے بھائی. ٹھیک. میں جہاد کروں, کیا میں اسلام کو سمجھوں, میں اسلام کو فالو کروں. جہاد کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے جہاد فی النفس. رائٹ. وہ ہائیسٹ لیول ہے کہ اپنے نفس کو دیکھے. اکبر ہے وہ جہاد. ہاں, جہاد اکبر. آپ جہاں بات کر رہے قتال کی, جہاد بالسیف کی, وہ مسلمان پہ جب فرض ہوتا ہے جب خلیفہ, جو خلیفہ ہیڈ آف مسلم امہ, اسٹیٹ نے, اسلام میں اسٹیٹ نے. اچھا ٹھیک ہے. مسلم امہ کا ایک ہی خلیفہ, دو نہیں ہو سکتے. امہ, دیر از نو اسٹیٹ ان اسلام. پوری امت کا تو ایک خلیفہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا نا سر. نہیں ایگزسٹ کرتا تھا نا ایک وقت پہ کرتا. انشاءاللہ واپس آئیں گا, حدیث میں لکھا ہے. کب آئیں گا مجھے پتا ہے نہیں, 5 سال بعد, 10 سال بعد, 100 سال بعد, مجھے پتا نہیں, لیکن آنے والا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں کہیں لکھا ہے. تو جب امہ کا خلیفہ اگر کہتا ہے تو جہاد کرو, اگر بولیں گے سب لوگ کو جانا چاہیے, سب لوگ کو جانا چاہیے, لازم میں فرض ہو جاتا ہے. جب تک امہ کا ایک خلیفہ نہیں ہے تب تک فرض نہیں ہوگا. ابھی آپ اپنے ڈیسیشن لے کے کرے وہ آپ کے اوپر ہے, لیکن فرض نہیں ہوگا. اچھا, آپ سمجھے نا. اچھا. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کچھ چیز آپ غلط دیکھتے ہیں, ہاتھ سے روکو. ٹھیک ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکے تو کم از کم دل میں کوسو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے امہ جو ہے اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے تو قتال فرض نہیں ہے. تو جتنی بھی اس وقت عالمی مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں ہیں, کشمیر میں ہے, غازہ میں ہے, یہ سارے جو قتال کر رہے ہیں, یہ قتال فرض نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر اگر کوئی مسلم کیونکہ خلیفہ نہیں ہے, وہی کوئی شخص کو مانتا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور میرے نزدیک وہ جو حکم دیں گا میرے لیے صحیح ہے, تو وہ اپنی اجتہاد سے کر رہا ہے. آپ سمجھے نا. ایک ہوتا ہے امت کے لیے فرض, ایک ہوتا ہے اپنی اجتہاد سے میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے, وہ صحیح کا غلط الگ ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کیا یہ شخص شیخ نمبر 1 اور مولانا نمبر 1 صحیح ہے, وہ سمجھتا ہے مولانا نمبر 2 صحیح ہے. لیکن اگر مولانا نمبر 1 کہتا ہے اور وہ خلیفہ نہیں تو پورے امت کے لیے فرض نہیں ہے. وہ اپنا فتویٰ دے سکتا ہے, ٹھیک, جو اسے مانے کرے. ایک ہوتا ہے فرض, ایک ہوتا ہے مستحب. مستحب مطلب اچھی بات, لیکن فرض نہیں. تو اس کے اندر جب تک خلیفہ نہیں ہے سارے امت پہ فرض نہیں ہے. آپ سمجھے نا. لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میرا عالم ہے, میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں, ابھی خلیفہ نے تو میں اسے ٹیمپرری, اب میں اس کو مانتا ہوں صحیح. رائٹ. تو اس وقت تک کہ ہر ایک کا اجتہاد صحیح یا غلط وہ الگ بات ہے, تو اپنے اپنے اجتہاد پہ. لیکن ہمیں جو لوگ دائی انہیں کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے اور نوجوان کو بھڑکاتے, یہ بالکل غلط ہے. تو ہمیں انہیں ان کا پردہ فاش کرنا چاہیے. ٹھیک. مثال کے طور پہ آئسس. رائٹ. تو میں کبھی میڈیا والوں کو بولتا ہوں بھائی بولو مت, میں کہوں گا اینٹی آئسس, اسلامک اسٹیٹ آف لیبین اینڈ سیریا, اس نے 10 بے گناہ کو نہیں مارا, اینٹی اسلامک اسٹیٹ نے مارا. ہم اگر ریپیٹ کریں گے وہ جو غلط کام کر رہے ہیں تو آپ بھی پروپیگیٹ کریں گے, ہم اس کو بولیں گے اینٹی اسلامک آدمی نے کیا ہے. ٹھیک.
تو ہمیں جو کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوان کو بھڑکاتے، تو جو عالم دین ہیں انہیں یہ کہنا چاہیے اپنی امت سے کہ ان لوگوں سے بچو، اور کچھ آیت کو لیتے آؤٹ آف کانٹیکس تو اس کی ہم تشریح کرنا چاہیے، اس کی تفسیر کرنا چاہیے، اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ لوگ جو کر رہے قرآن کی تفسیر غلط ہے، یہ صحیح، وہ ہمارا جو علماء کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو ریشو دیا گیا ہے قرآن مجید میں، مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں، آپ کو پتہ ہوگی، مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے تم ایک مسلمان جو ہے وہ اتنے کافروں پہ بھاری تھا، اب جو ہے وہ ریشو گڑبڑ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک یہ ریشو نہیں مینٹین ہو رہا تو تم جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے، یہ قتال نہیں کر سکتے۔ یہ میں جو ہے نا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت اس آیت کے تناظر میں صرف یہ بتائیے کہ اس وقت مسلمان جو ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں، سائنس میں بھی پیچھے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کے تناظر میں دیکھیں تو کیا ہم اس وقت اس کیپیسٹی میں ہیں کہ واقعی ہم قتال کر سکیں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ میں، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں؟ پہلے قرآن کی آیت ہے کہ پہلے تھا 1:10، 1:10، مطلب آپ 100 لوگ ہیں تو 1000 پہ بھاری ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ پھر نیکسٹ میں آتا ہے آپ 1000 2000 پہ حاوی ہے، مطلب پہلے اگر 10 ٹائم بھی ہوں گے ڈرو مت، انشاءاللہ آپ زیادہ طاقتور ہے۔ جب مسلمان کا دیکھے جائے تو قرآن اور حدیث سے ذرا دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بولا ابھی آسان کر دیا، آپ 1:2، 1000 2000 پہ حاوی ہوں گے۔ ٹھیک، آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں اپنی کوتاہی ہے کہ ہم قرآن حدیث سے دور ہوئے تو لوگ ہیں، تو آج بھی یہی لاگو ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ یہ ریشو تو فرض ہو گیا، ایسا نہیں۔ ٹھیک، یہ آپ کا غلط ہے، فرض نہیں، مطلب یہ بتایا گیا کہ اب 1:10 کے برابر ہے، ابھی ذرا آپ میں کمزور رہے گا تو بھی 1:2 کے برابر ہے، پر یہ مطلب نہیں کہ 1 سے 2 ہم اگر اس کو ریشو کے نہیں ہیں تو پھر ہم قتال پہ نہیں جا سکتے، وہ خلیفہ ڈیسیشن لے گا۔ اور آج کی تاریخ میں مسلمان تو 25% ہے، 26% ہے، 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں، 2 بلین سے زیادہ، 25% سے زیادہ، اور ہم مسلمان پٹ رہے ہیں میڈیا میں سب جگہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کہتے ایک وقت آئے گا جب سب مسلمان پہ جھپٹیں گے، تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اس ٹائم کیا ہے مسلمان قلیل ہوئیں گے، کم ہوں گے؟ نہیں، بہت ہوئیں گے، لیکن جھاگ کی طرح، فروت، کوئی ویلیو نہیں۔ تو وہ آج یہ دور ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹیکنالوجی میں 8ویں صدی 9ویں صدی میں یورپ ورلڈ کہتی تھی ڈاک ایج، ان کے لیے ڈاک تھا، مسلمان کے لیے تو ماشاءاللہ اس وقت اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو عربی زبان سیکھنا لازم ہے۔ مسلمان چوٹی پہ تھے، کیوں؟ ہم قرآن حدیث کے قریب تھے۔ آج دیکھے جاؤ تو ہم دور ہیں، ٹیکنالوجی، پیسہ ہے میرے پاس، مال بہت ہے، بلیک گولڈ ہے، سب سے ریچر تو مسلمان ہے میرے حساب سے، لیکن ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے۔ تو آج کی جو حالات ہے مسلمان کی، ہم اتنے ممالک ہیں 57، منہ بھی نہیں کھول سکتے، صحیح بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کیونکہ ہم قرآن حدیث سے دور ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن حدیث سے قریب آئیں گے، انشاءاللہ ہم دنیا پہ واپس سے نمبر 1 پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین چونکہ وقت کی قلت ہے، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔